السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج کل سوشل میڈیا پہ اقرار الحسن اور حق خطیب سرکار عرف یوسف والی سرکار، ان کا معاملہ کافی سرگرم ہے اور یہ معاملہ بہت پھیلایا جا رہا ہے بھی آیا کہ حق خطیب سرکار کو نماز بھی آتی ہے نہیں، بھی اکیلا وہ بندہ جو ختم نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور ختم نبوت کا لیبل سجانے کے ساتھ ساتھ آیا کہ اس کو قرآن بھی آتا ہے یا نہیں آتا، اس کو نماز بھی آتی ہے نہیں آتی۔ سب سے پہلے آپ یہ تصویر دیکھیں اور اب یہ پھر دوسری تصویر دیکھ لیں۔ آپ یہ تصویریں دیکھنے کے بعد آپ کو اب یقین ہو گیا ہوگا بھئی جو اللہ کا ولی ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو ختم نبوت کا لیبل سجانا چاہتا ہے، وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں اللہ کا ولی ہوں اور پھر اس کو نماز پڑھنی نہ آئے۔ بھی اللہ کے اولیاء تو وہ ہوتے ہیں جو شریعت کے پابند ہوتے ہیں، شریعت کو سمجھنے والے ہوتے ہیں، قرآن و سنت کا فہم ہوتا ہے۔ یہ تصاویر آپ دیکھ لیں اور آپ کو پتہ چل جائے گا بھی اللہ کا ولی کیسے نماز پڑھتا ہے۔ بھی ایک تو اللہ کے اولیاء وہ نماز پڑھاتے ہیں، بھی ختم نبوت کا لیبل لگا لیا ہے، سجا لیا ہے، وہ تو ان کا کام تھا نماز پڑھائے، وہ فاسق مول نہ ہو اور شریعت کی حدوں کو توڑنے والے نہ ہو۔ تو ان تصاویر کو دیکھنے کے بعد آپ کو یقین ہو جانا چاہیے بھی جو بندہ امامت نہیں کرا سکتا، بھی اللہ کا ولی اپنے آپ کو کہلانے والا، میں اللہ کا ولی ہوں، اللہ کے ولی ہونے کا دعویٰ بھی کر دے اور ساتھ ساتھ وہ امامت نہیں کرا رہا بلکہ کسی امام کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور کسی امام کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز میں بھی اتنی غلطیاں ہے، ایسی فحش غلطیاں کر رہا ہے جس کی وجہ سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اور یہ بڑا مشہور و معروف مسئلہ ہے، آپ فقہ اٹھا کے دیکھ لے، الاصول اٹھا کے دیکھ لے اور ہدایہ شی اٹھا کے دیکھ لے، بھی نماز کے اندر اپنے یہ بازو فولڈ کر کے نماز پڑھنا، نماز مکروہ تحریمی، یہ حرام کے قریب ہے۔ نماز واجب الادا ہوتی ہے اور اپنے آپ کو نبوت کا پہرے دار کہنے والا اور حق خطیب سرکار جو عرف یوسف والی سرکار ہے، ایک تو امامت نہیں کرا سکتے اور جو ایک کے پیچھے امام کے نماز پڑھ رہے ان کی کیفیت یہ ہے بھی جس سے نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو میرے معزز ناظرین، بات کرنے کا مقصد یہ ہے بھی ختم نبوت کا لیبل سجا لینا اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ایک کمزوری ہے، اوپر سے پھر سینہ زوری بھی ہے اور پھر آگے سے یہ وہ حق خطیب سرکار یہ ثابت کرنے چاہتا ہے بھی میں تو حق پہ ہوں، میرا نام بھی حق خطیب سرکار ہے، اور جو اقرار الحسن بار بار میرے اوپر ہٹ کرتا ہے، جو میرے آستانے پہ آتا ہے، یہ تو غلط کام کر رہے ہیں اور ختم نبوت کا میں بہت بڑا علمدار حفاظت کرنے والا ہوں اور میں آقا کے ختم نبوت کو سنبھالنے والا ہوں۔ تو میرے معزز ناظرین، اکیلا بندہ یہ گمان کر بیٹھے کہ یار میں تو آقا کی ختم نبوت کا پہرا دے رہا ہوں اور آقا کی ختم نبوت کا پہرا دینے والا میرے جیسا کوئی بندہ ہی نہیں ہے، اور انسان کی کیفیت یہ ہے کہ اس کو قرآن پڑھنا نہیں آ رہا۔ قرآن کی ایک آیت کہ جب اقرار الحسن ان کے آستانے پہ گئے تھے تو ایک آیت کا دعویٰ کیا گیا تھا، تو ایک آیت تک نہ سنا سکا قرآن پاک کی، اور پھر نماز کی کنڈیشن یہ ہے، نماز کی حالت یہ ہے کہ آپ پیچھے امام کے نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز کے اندر ایسی غلطی کر رہے ہیں جس سے نماز نہیں ہوتی۔ تو اللہ کا ولی بننا اتنا کوئی آسان کام نہیں ہے کہ بندہ یہ دعویٰ کر دے، وگرنہ تو ایسے کوئی مرضی کھڑا ہو کے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ یار میں تو اللہ کا ولی ہوں، اور اس کی کنڈیشن حالت یہ ہو کہ یار اس کو تو شریعت کا پتہ نہیں ہے، اس کو تو صحیح طرح سے پہلے کلمہ بھی نہ آتا ہو، اور پھر وہ علامہ اقبال کا شعر پڑھتے کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، یہ والا شعر کہ جو حق خطیب سرکار اپنے آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں علمی شخصیت ہوں، میرے جیسا کوئی عالم دین نہیں ہے، مفتی نہیں ہے، میرے جیسا کوئی ولی نہیں، اس کو اس طرح کا شعر نہیں پڑھنا آتا، شعروں کے اندر غلطی کر رہا ہے۔ قرآن تو کجا ہے، نماز تو کجا ہے۔ ایک علامہ اقبال کا شعر ہے، ایک علامہ اقبال کا شعر جس کے اندر بھی انتہا درجے کی غلطی کرتا ہے۔ تو میرے معزز ناظرین، آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں ختم نبوت کا پہرے دار ہوں، ختم نبوت پہ اس کا میں پہرا دے رہا ہوں، یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ اور ہمارے پاکستانی ہے، یہ فیصلہ آپ کے اوپر ہے کہ ہمارے ایسے بڑے پاکستانی ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب حق خطیب جیسا اللہ کا ولی بندہ نہیں ہے، اور جو کام حق خطیب سرکار کر رہے ہیں۔ باقی رہی بات، اب یہ بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، تو لوگ ان کے آستانے پہ جاتے ہیں، بھی کوئی بندہ یہ بات کر سکتا ہے بھی اگر وہ غلط ہے تو لوگ پھر کیوں جاتے ہیں؟ تو میرے معزز ناظرین، انسان کے اندر ایک آس، ایک امید ہوتی ہے، انسان میں امید
مثلاً ویل چیئر پہ بندہ بیٹھا ہے، اب جو پاکستان کے اندر چاروں صوبوں کے اندر جو ویل چیئر پہ جو معذور افراد ہیں ان کا ایک سہارا بن جاتا ہے کہ یار ہو سکتا ہے بھی اگر ہم ان کے آستانے پہ گئے تو یہ پھونک ماریں گے، یہ شف سرکار اپنی تسبیح کے ساتھ پھونکا ماریں گے تو ہم تو ٹھیک ہو جائیں گے۔ لوگ ایک امید لے کے چلے جاتے ہیں ختم نبوت کے آستانے پہ، اور جو بندہ لوگوں کی جائیدادوں پہ پل بڑھ کے بڑا ہو جائے، اپنے خزانے بھر لے، اپنی کوٹھیاں بنگلے بنا لے، اور ساتھ وہ لیبل یہ سجا لے کہ میں تو آقا کی ختم نبوت پہ پہرا دینے والا ہوں، یہ کام بہت مشکل ہے۔ تو آپ یہ تصاویر دیکھ لے، ان تصاویر کے اندر آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس کو نماز پڑھنے نہیں آتی، اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور یہ ختم نبوت کا نعرہ لگا دینے کے بعد بندہ یہ بات کر دے کہ میں تو اللہ کا ولی ہوں، یہ بات عقل میں بھی نہیں آتی، اور ہمیں یہ پھر سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بندہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا، اور جو اولیاء کی شرائط اس کے اندر بھی نہیں پائی جاتی۔ تو میرے معزز ناظرین، جو اقرار الحسن اور حق خطیب سرکار عرف شف ولی سرکار، اس حوالے سے جو یہ معاملہ ہے تو ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم تو کم از کم یار یہ سوچ سکے، ہمارا تو کم از کم یہ گمان ہو یار حق پہ کون ہے، کہ ہم یہ بھی نہیں اپنی یہ بات زبان سے نکال سکتے یار بھی حق پہ اس وقت کون ہے۔ ایک بندہ جو فاسق مولن ہے، جس کو قرآن نہیں آتا، جس کو نماز نہیں آتی، اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کی کنڈیشن آپ دیکھ لے، جس کے اندر وہ بازو فولڈ کر کے نماز پڑھتا ہے، نماز ہوتی نہیں ہے، اور وہ اللہ کا اپنے آپ کو ولی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، تو یہ والے فساد یہ ہم نے دور معاشرے سے کرنے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ایسے جو حلا اور جو جاہل پیر ہے، ایسے سارے پیروں پیرانے سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور ہمیں ایک کسی کامل شخص جو واقعی دین کا کام کرنے والا ہے، جو واقعہ شریعت کو سمجھنے والا ہے، اس کے مطابق اور اس کا مرید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔